السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہموطن گوش سمجھدار ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سی کہانی۔ عنوان ہے ایک بھوکا لکھپتی۔ لکھپتی یعنی بہت امیر آدمی۔ واٹسن نامی ایک لکھپتی سوداگر ایک دن صبح کے وقت کہیں جانے کو تیار تھا۔ نوکر ناشتے کی میز لگائے منتظر کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک بھوکے بوڑھے نے آ کر سوال کیا، سوداگر صاحب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا ہو تو خدا کی راہ میں دلوا دو تاکہ میں بھی پیٹ کے دوزخ کو بھر لوں۔ واٹسن نے نہایت کراہیت سے کہا، احمق بوڑھے، یہ نان بائی کی دکان نہیں۔ بوڑھے نے کہا، کچھ پیسے ہی دے دیجئے کہ بازار سے روٹی خرید لوں۔ واٹسن بولا، بس اب تقریر بازی ختم کر کے فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ابھی کتا مزاج پرسی کرے گا۔ غریب خاموش ہو کر نہایت بے دلی کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن واٹسن جو ہی میز پر بیٹھا، اسے معلوم ہوا کہ کسی بے احتیاطی سے چائے، مکھن اور میوے کو مٹی کا تیل لگ گیا ہے اور سب چیزوں سے تیل کی بو آ رہی ہے۔ یہ کام کی جلدی میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نوکر کو 1 بجے کھانا لانے کی تاکید کر کے چلا گیا۔ لیکن 3 بج گئے اور نوکر نہ آیا۔ واٹسن بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا کہ اس کے ایک معزز دوست نے آ کر کہا، آپ کا نوکر 1 بجے کھانا لے کر آ رہا تھا، اتفاقاً میری موٹر سے ٹکر لگ گئی، کھانا تو برتنوں سمیت گرا ہی تھا، افسوس نوکر کو بھی سخت چوٹ آئی، جسے میں اب شفا خانے پہنچا کر اپنے سامنے مرہم پٹی کرا آیا ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے نوکر چند روز میں اچھا ہو جائے گا، مگر میں اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ واٹسن دوست کو رخصت کر کے مکان پر آیا اور باورچی کو رات کا کھانا معمول سے کچھ پہلے تیار کرنے کا حکم دیا، مگر باورچی نے رات کو سر جھکا کر عرض کی، میں کھانا پکا کر ایک معمولی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا، واپس آ کر جو دیکھتا ہوں آپ کے کتے نے سب کھانا خراب کر دیا ہے۔ صاحب سخت جھنجھلائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پھل جو منگوائے تو وہ بھی بدبودار معلوم ہوئے۔ ناچار بھوکا سونا پڑا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر چائے تیار ہوئی تو اس کی بھی وہی حالت پائی، اور 1 بجے کا کھانا بھی کسی وجہ سے یوں ہی برباد ہو گیا۔ آخر ان باتوں کے پے در پے ہونے سے واٹسن کو خیال آیا، ہو نہ ہو یہ اسی بوڑھے کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ ناچار وہ اپنے ایک دوست کے یہاں کھانا کھانے چلا گیا، لیکن جو ہی دوست کے ساتھ کھانے کو بیٹھا، میز پر کھانا رکھتے ہوئے نوکر کا پاؤں پھسل گیا، میز واٹسن پر آ پڑی اور یہ اس دوست کی میم صاحبہ پر جا گرا۔ اس کے گرنے سے انہیں بھی چوٹ آئی اور کھانا بھی سب کا سب برباد ہو گیا۔ ناچار واٹسن شرمندہ ہو کر ہی کہتا ہوا اٹھایا، میں اپنی بد نصیبی میں تمہیں ناحق شریک کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ دوسری رات تھی جو اسے فاقے بھوکے بسر کرنا پڑی۔ تیسرے صبح بھوک کے مارے اس کی حالت سخت خراب ہو رہی تھی اور یہ حیران بیٹھا سوچ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں، کہ اتنے میں اتفاقاً پھر اسی بوڑھے فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ واٹسن نے دیکھتے ہی آواز دے کر اسے پاس بلایا اور اپنا سب حال کہہ سنایا۔ اس نے کہا، صاحب، بے شک تمہاری بے رخی دیکھ کر میں نے ہی پرسوں خدا سے دعا مانگی تھی کہ الہی، تیرا یہ دولت مند بندہ اس فاقے کی مصیبت کو، بھوک کو بالکل نہیں جانتا جو تیرے بھوکے بندوں پر گزرتی ہے۔ اس کے بعد مجھے تو فوراً ایک جگہ سے کچھ رقم مل گئی، مگر ادھر خدا نے تمہیں بھی اس بے پرواہی کا مزہ چکھا دیا۔ خیر، اب تم چل کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ، شاید خدا تمہارا قصور معاف کر دے۔ بوڑھے کی بات سنتے ہی لکھپتی بھوکا فوراً ساتھ ہو لیا اور اس کی پرانی فقیرانہ جھونپڑی میں جا کر خوب پیٹ بھر کر بسکٹ کھائے اور چائے پینے کے بعد عہد کر لیا، آئندہ میں کسی فقیر کا سوال رد نہ کروں گا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔